غزنوی سومناتھ کا منظر ادا کرنے کے لیے 16 حملے کیے۔ 16 کے 16 حملوں میں محمود غزنوی کو ناکامی حاصل ہوئی۔ جب 16 حملے کرنے کے بعد اس نے ہمت نہ ہاری اور 17واں حملہ کرنے کے بارے میں سوچا تو تمام وزراء نے مشاورت کی اور اس کو مشورہ دیا کہ حضرت آپ کسی اللہ والے سے ضرور مشورہ کریں اور اس سے دعا کرائیں۔ اس وقت کے سب سے بڑے اللہ والے حضرت فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں محمود غزنوی پہنچا تو اس وقت جھاڑو دل رہی تو کچی جگہ ہوا کرتی تھی، جب جھاڑو دل رہی تھی تو گرد و غبار اڑا تو سارے درباریوں نے سب نے دیکھا کہ بادشاہ جو ہے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے سارے لباس بھی جسم پہ مل رہا ہے۔ بادشاہ تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی حضرت یہ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال حضرت فرقانی رحمۃ اللہ علیہ اندر خانقاہ کے اندر موجود تھے اور ان کے سر میں خارش ہو رہی تھی اور خادم سے کہا کہ دیکھو میرے سر میں یہ خارش کیوں ہو رہی ہے، خشکی ہو گئی ہے یا جوئیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ زلفیں رکھنا تھی، کان کی لو تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ہوتی تھی، تو حضرت فرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت پہ عمل کرتے ہوئے زلفیں رکھی گئی۔ اب بادشاہ کا جیسے ہی آمد ہوئی خانقاہ میں، ایک خادم فوراً اندر بھاگا ہوا گیا اور اشارے سے بتایا کہ بادشاہ آیا۔ حضرت فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً جو ہے جو دیکھ رہا تھا خادم، اس نے ایک دم کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ تو بادشاہ فرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا ہوا؟ کہ بادشاہ آیا۔ تو حضرت فرمانے لگے میں سمجھا کہ شاید تم نے کوئی جو پکڑ لی ہے، تم نے شاید کوئی جو پکڑ لی ہے۔ یعنی اللہ والوں کی نگاہ میں بادشاہوں کا مقام کچھ نہیں ہوتا، ان کی نگاہ میں بادشاہ صرف اللہ رب العزت کی ذات عالی ہوتی ہے، اللہ ہوتے ہیں، فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے سوا اس حاصل کرنے کا مقام جب حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ کی ذات کے علاوہ انہیں کوئی شخص کوئی حیثیت نہیں رکھتی، چاہے بادشاہ ہو، وزیر ہو، کوئی سلطنت کے عمرا ہو۔ بہرحال بادشاہ اندر آیا۔ اندر آنے کے بعد بادشاہ نے سب سے پہلے جواہرات سے بھری ہوئی، اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی وہ ہدیے میں دی۔ حضرت فرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سائیڈ میں رکھ دو، سائیڈ میں رکھ دی۔ اس کے بعد پھر حضرت نے کہا کہ بھئی کچھ کھانے کو ہے تو بادشاہ سلامت کو دیا جائے۔ سوکھی روٹی تھی تو محمود غزنوی کو سوکھی روٹی پیش کی گئی۔ اب محمود غزنوی نے جب وہ روٹی کھائی تو حلق میں نیچے نہ اترے خشک ہونے کی وجہ سے، تو حضرت فرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محمود کیا ہوا، گلے سے نیچے نہیں اتر رہی؟ جی بادشاہ سلامت میرے گلے سے یہ نیچے نہیں اتر رہی۔ کہ جس طرح تمہارے گلے سے یہ روٹی نہیں اتر رہی، اسی طرح یہ اشرفیاں میرے گلے سے نیچے نہیں اتر رہی، ان کو اٹھاؤ اور لے جاؤ، ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والے ہر شے سے عاری ہوتے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے آنے کا مقصد بتایا کہ حضرت 16 مرتبہ میں حملہ کر چکا ہوں سومناتھ کے مندر پہ، اور سارے کے سارے وہاں کے جیسے ہی ہم حملہ کرتے ہیں تو ہندوؤں کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں کے علاقے کے وہ سب آ کے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ساتھ حملے میں شریک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پسپائی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ تو میں اب 17ویں مرتبہ حملہ کرنے کا میں نے سوچا ہے کہ میں اب اس کو فتح کروں گا۔ حضرت فرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جبہ مبارک رکھا ہوا تھا، کہا یہ میرا جبہ لے جاؤ اور اللہ سے یہ دعا کرنا مشکل وقت میں کہ یا اللہ اگر اس جبے والے کا آپ کی نگاہ میں کوئی مقام ہے
تو میری یہ مشکل آسان فرما دیں کہ اس جبے والے کا اگر آپ کی نگاہ میں کوئی مقام ہے تو میری مشکل آسان کرا دیں، اور جو مانگو گے اللہ پاک انشاءاللہ دیں گے۔ بادشاہ نے جبہ اٹھایا اور باہر چلا گیا۔ اب جب 17واں حملہ بادشاہ نے کیا محمود غزنوی نے، تو اس نے دیکھا وہی معاملہ کہ وہی سارے لوگ اور مجمع کے اور بھی علاقوں سے آ گیا زیادہ، اور پسپائی کی کیفیت جیسے ہی مسلمانوں میں اس نے دیکھی اپنی افواج میں، فوراً وہیں پہ 2 رکعت نفل پڑھی جو حضرت کا حکم تھا، اور جبہ سامنے رکھ کے گود میں کہا کہ یا اللہ اگر اس جبے والے کا آپ کی نگاہ میں کوئی مقام ہے تو آج مجھے فتح یابی عطا فرما۔ یہ کہنا تھا، اس کے بعد جب بادشاہ اٹھائے تو اس کی فوج کو فتح یابی حاصل ہوئی اور محمود غزنوی نے اس بندر کو فتح کی۔ فوراً پیغام آیا کہ ہندوؤں کی طرف سے کہ یہ جو 2 بت ہیں ہمارے، ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ 2 بت آپ نہ توڑیں، یہ ہماری آپ سے گزارش ہے، اور اس کے بدلے آپ ہم سے سونا لے لیں، پیسہ لے لیں، اشرفیہ لے لیں۔ محمود غزنوی نے کہا کہ اگر آج میں نے تم سے پیسہ لے کے یہ چھوڑ دیا تو میں بت شکن نہیں کہلاؤں گا، بت فروخت کہلاؤں گا، کہ بتوں کو بیچنے والا کہلاؤں گا، اور میں مسلمان ہوں، میں بت شکن ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں یہ بت جو ہے نا تم سے پیسے لے کے چھوڑ دوں۔ اور جب محمود غزنوی نے وہ 2 بت بھی توڑے تو ان میں سے سارے جواہرات بھرے ہوئے، ہیرے جواہرات سے وہ دونوں بت لبریز۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو فتح یابی بھی دی، اور دنیاوی مال جو اس کو ویسے مل رہا تھا، جو اس کو فروخت کرنے کی وجہ سے اگر وہ چھوڑ دیتا بت فروخت کرنے والا کہلاتا، لیکن بت شکنی کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ مقام بھی دیا کہ دین بھی دیا اور آخرت کی دولت سے بھی نوازا اور دنیا کی بھی دولت سے مال فرمایا۔ تو اللہ والوں کا مقام ایسا ہی ہے۔ جب محمود غزنوی کا انتقال ہوا تو بہت بڑے اللہ والوں نے اس کو خواب میں دیکھا، کہا محمود غزنوی کیا ہوا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو محمود غزنوی نے کہا کہ میں جب خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ گیا تھا تو میں نے دیکھا یہاں پہ یہ ان کی رضا صرف اللہ ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے خانقاہ میں آئے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں اپنے اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے۔ تو میں نے جب دیکھا یہ دھول مٹی اڑ رہی ہے تو میں نے کہا یہ اللہ والوں کی دھول مٹی ہے، ان کے قدموں کی دھول مٹی ہے۔ تو میں نے وہ دھول مٹی اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دی کہ شاید اس کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے۔ تو اللہ پاک کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا تو نے ہمارے اللہ والوں کی جو ہے قدموں کی مٹی اپنے جسم پہ ملی تھی، تو ہم تیرے کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے، اور میرے لیے جنت کا اعلان فرما دیا۔ تو جو لوگ اللہ رب العزت کا تعلق حاصل کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے نفس کی قربانی دیتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور اپنے نفس کا قتل کرتے ہیں۔ ایک تو قتل وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہراً نظر آتا ہے، اور سب سے خطرناک قتل وہ ہوتا ہے نفس کا قتل۔ خوبصورت لڑکی جا رہی ہے، آپ نے نگاہ بچا دی، موبائل دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظر آ رہی ہے اچھی کوئی، آپ نے فوراً پوسٹ کو ہٹا دیا، اس پہ نگاہیں نہیں جمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، پہلی نگاہ تمہاری، دوسری شیطان کی ہے۔ جب تک انسان گناہوں سے نہ بچے، ترک گناہ نہ کرے، وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ جتنے بھی اعمال کر لے، جتنی عبادتیں کر لے، جتنے ذکر اذکار کر لے، کوئی بھی کام کر لے، کوئی بھی جو ہے تدریس کا کام کر لے، لیکن اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، دوسروں کا مال غصب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ شخص مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ وہ تو اپنی نگاہ میں مقبول بن رہا ہوگا، میں بڑا مقبول ہوں، لیکن وہ مقبول ہے ہی نہیں، کیونکہ جس چیز پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید آ جائے کہ لعنت فرمائی اللہ نے، اس کے رسول نے بد نظری کرنے والے تھے، تو ایسی چیز پہ جب وعید نازل ہو جائے تو وہ مردود ہو جاتا ہے شخص، اس عمل کا کرنے والا۔
اب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان ہے اس سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے، اور یہ ظاہر تقاضا ہے، تو گناہ نہیں اگر چھوٹ رہے تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، جنہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کروائی ہے ان سے تعلق قائم کرے۔ پہلے زمانے میں تو خط و خطابت کے ذریعے ہوا کرتا تھا، خط لکھا کرتے تھے بزرگ انڈیا میں، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے کتنے بزرگ اور لوگ کہاں سے کہاں ہوتے تھے، پھر اپنے حال احوال لکھتے تھے، توجہات ہوتی تھی۔ اس وقت اللہ کو حاصل کرنے کا شوق تھا کہ اللہ کی ہمیں رضا حاصل ہو جائے، اللہ سے محبت حاصل ہو جائے، اللہ سے معرفت حاصل ہو جائے۔ اب لوگوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، نہ ان کو علم ہے کہ اصل ہم جو کر رہے ہیں اس کا عملی معاملہ ہے کیا، ہر چیز کا معاملہ ہے کیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے عزیز جان کہ اللہ نے تجھے کس واسطے پیدا کیا؟ آیا کہ تو اور جانداروں کی طرح نسل بڑھائے، افزائش نسل کرے اور اس دنیا سے چلا جائے؟ پھر فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے بندے کو اپنی معرفت کے واسطے پیدا کیا کہ وہ اپنے اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے، اپنے اللہ سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑے۔ جب اس کا اللہ سے تعلق جوڑے گا تو اس کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کے پاؤں، یہ سب سنت کے مطابق چلنا شروع ہو جائے گی، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں گے۔ صوفیہ کرام سے تعلق اس لیے قائم کیا جاتا ہے، اللہ والوں سے تعلق اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ گناہوں کو ترک کر دیا جائے۔ جو گناہ ان سے نہیں چھوٹ رہے ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دیں اور وہ اس کا علاج کریں، تزکیہ نفس فرمائیں، جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا تزکیہ نفس کیا کرتے تھے، ان کو بیعت فرماتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سلسلہ جس طرح تابعین، تبع تابعین اور آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ تو وہی ہے حضرت یوسف الدانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جان لو کہ اللہ کی معرفت بغیر کسی اللہ والے کے صحبت میں رہے بغیر کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معرفت والے سے ہی تعلق قائم کیا جائے، کہ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو چکی ہے اور وہ درجہ با درجہ چلتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی، تاکہ ہماری اصلاح ہو، ہمارے دلوں کے اندر اخلاص آئے، ہمارا جو عمل ہے اس میں دکھاوا نہ آئے، ہمارے اندر ریاکاری نہ آ جائے، کہیں ہمارے اندر کبر نہ آ جائے کہ ہم جو ہے نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں اور لوگ ہم سے بد ہیں۔ جیسے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ سفر میں اپنے بیٹے کو اٹھایا تو بیٹا جو ہے سو رہا تھا، تو بیٹے نے کہا اٹھنے کے بعد تہجد میں کہ ابا ہم تو تہجد پڑھ رہے ہیں اور یہ سب کے سب سوئے پڑے، ہم تو تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ سب کے سب سوئے پڑے۔ تو حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹا اس سے بہتر یہ تھا کہ تم اٹھے ہی نہیں ہوتے، کہ تم اٹھے نہ ہوتے، یہ تم نے غیبت کی، تم نے غیبت کی اور ان کو اپنے سے بدتر جانا کہ تمہیں اللہ نے تہجد کے لیے اٹھایا، ان کو نہیں اٹھایا۔ تو اس سے بہتر یہ تھا تم تہجد نہ پڑھتے، اس کے لیے نہ اٹھتے۔ تو یہ نفس کی اصلاحیں ہوتی ہیں جو اللہ والے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے، اس کے اندر کبر تو نہیں آ رہا، کسی عمل سے دین کا کام کرنے سے بڑائی تو نہیں آ رہی، کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کی آخرت بگڑ جائے، اللہ کی نگاہ میں یہ مقبول ہو رہا ہے یا اللہ کی نگاہ میں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مردود ہو رہا ہے۔ تو اللہ والے ہمیں اس چیز سے بچاتے ہیں، ان کی صحبت ہمیں نکھارتی ہے۔ جس طرح ایک مالی ہوتا ہے وہ پودوں کو کاٹ چھاٹ کر کے خوبصورت بناتا ہے، اس طرح اللہ والے جب ہم صحبت میں ان کی ہوتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے معاملات ہم انہیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں اپنے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں نے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
11 مرتبہ قل ہو اللہ احد و بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے